سید نولاک سے خوف آتا ہے، وہ خاکہ کار کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے۔ ایک خاص بات جو آج کی تقریر کا میرے نزدیک حاصل ہے، دیکھیں 1400 برس ہو گئے، امت زوال کی جن شکلوں سے بھی گزری ہوگی اور ظاہری اور باطنی سطح پر زوال جتنے بھی ہوئے ہوں گے، اگر ہوا بھی ہے تو اتنا ہوا ہے، میں نے جو کہا اننی من المسلمین، صحابہ گنتی کے تھے اور پوری زمین پر بھاری تھے، اور آج امت مسلمہ اگر زوال کا شکار ہو گئی اور آج زمین کا بوجھ ہے اور زمین پر بھاری، وہ زمین پر بھاری تھے اور ہم زمین پر بھاری، وہ کچھ نہیں تھے اور کیا کچھ ہو گئے، وہ اتنے تھے اور کتنوں کا کیا کر گئے، ہم کتنے ہیں اور اتنوں کا بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اننی من المسلمین والی بات نہیں ہے، صاحب اسلام ہیں ہم، صاحب ایمان ہیں، لیکن اصل دولت کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سوتے میں کوئی میری جیب میں ایک بلینک چیک رکھ جائے اور ایک چٹ بھی کہ 15 کھرب 15 سنکھ ڈالر کی رقم بھر لو، یہ میرا دستخط کیا ہوا بلینک چیک ہے، میں خیرات مانگتا پھروں، کشکول لے کے گداگری کرتا پھروں، اور وہ کہے کہ ایک خالی بلینک چیک آپ کی جیب میں ہے، سبا صاحب نکالیے ذرا، ایک بینک کی شاخ تک جانے کی تکلیف، شاخ کا نام پڑھ لیجئے، کیشیئر کے پاس جائے، نہیں بھائی جان مذاق نہ اڑائیں، جرا دوانی شوانی دینی ہے دے دو۔ یہ جو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم کو مرض ہے جی، باقی الحمدللہ کوئی مرض نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں، میں یہ عرض کرنے لگا تھا جو پیغام امت مسلمہ کو جتنا جیسا زوال ہو گیا، اصل قوت ہماری آئیڈیل شخصیت۔ ایک فرانسی ادیب کے ہاں پڑھا تھا کہ بڑی تہذیب وہ ہوتی ہے بڑے انسان کے لیے جتنا بڑا لفظ اس کے پاس ہوتا ہے، مغربی تہذیب کے پاس جینٹل مین کا لفظ ہے بڑے سے بڑا لفظ۔ ہمارے ہاں مرد حور، مرد قلندر اور ولی کا لفظ ہم نے کسی بادشاہ کو، کسی جرنیل کو، کسی سائنسدان کو، کسی مورخ کو، یہ بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، آج بھی موجود ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، ایم ایس سی فزکس بھی ہیں، ایم اے انگریزی بھی ہیں، ایم اے اکنامکس بھی ہیں، ایم بی اے بھی ہیں، اے سی ایم اے بھی ہیں، ایک درویش کے روحانی بیٹے ہیں، اور نسلی بیٹوں سے زیادہ فخر ان پر رکھتا ہوں۔ سب کچھ ہے امت مسلمہ کے پاس، ایک ذرا بس احساس کمتری بھی ذرا اوپر کی سطح پر ہے، گہرائیوں کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم مورخ، سائنسدان، سلطان، بادشاہ، حکمران، چیف ایگزیکٹو، یہ ہماری آئیڈیل شخصیت نہیں ہے۔ چاہے کوئی تھوڑا پڑھا لکھا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، کوٹ پتلون والا ہو، شلوار کرتے والا ہو، دھوتی والا ہو، بہت ہی متمول ہو، بہت ہی غریب ہو، کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، سب سے محبوب و معظم شخصیت 1400 سال میں لفظ ولی رہی ہے۔ چاہے مزاروں پہ شرک بدعت کی صورتیں جتنی جنم لے چکی ہیں، لیکن مزار کی مٹی جتنی عزیز ہے، کسی سلطان کے تاج کا وہ احترام کسی کے قلب میں نہیں۔ وہ ایک بوریاں نشین، وہ ایک چٹائی پہ بیٹھنے والا، وہ خستہ حال اور خراب۔ حدیث قدسی میں آیا کہ عرش کے کنگروں کے نیچے میرے ایسے بھی بندے ہیں کہ گرد آلود بال اور چیتھوں میں وہ، اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہیں، لیکن ان کی شان میرے نزدیک یہ ہے کہ مجھ پر قسم کھا بیٹھیں تو میں ان کی قسم نہیں جھوٹی پڑنے دوں۔ چنانچہ وہ رفعنا لکا ذکرک والے کا امتی ہو کر جو سچے دل سے رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان والے تھے، ان اور روح محمد جن کے بدن سے نکلی نہیں تھی، آج وہ قبروں میں ہے، اور ساری دنیا آپ ہوں، میں ہوں، اور اگر کوئی ایسے دوست ہوں جنہیں اس بات پر شک ہو تو وہ ضرور کھڑے ہو کے آج بات کریں، پھر میں آج ودا ہوں گا کہ قبر جنہا دی جیوے ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا آئیڈیل نہیں بدلا ہے، ہماری روح، ہم سب مجتمع ہیں اس بات پر، یہ توحید ہم کو حاصل ہے۔ اللہ سے رابطے جیسے بھی ہیں، اللہ والوں سے رابطے اللہ کے لیے ایک تو ہے۔ اللہ والا ہونا ہمارے نزدیک انسانی کمال کی بلند ترین صورت ہے، اور انسانی کمال کے حصولی کو تو صاحب کردار ہونا کہتے ہیں۔ اسی کو تو میں نے کہا تھا کہ صف جنگا ہمیں
مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو، باقی یہ بات نہیں ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کوئی ممنوع چیز ہے، بس ایک حوالوں کا وعدہ کیا تھا، ایک حوالہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدان کا پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ آئنسٹائن کو میرا خیال یہاں کوئی بھی دوست تشریف نہیں رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات میں کہا کہ لفظ ولی معتبر ترین اور معظم ترین اور مستند انسانی شخصیت، اوتھینٹک مین اور اوتھینٹک کیریکٹر اور انٹیگریٹی آف کیریکٹر اور اوتھینٹک ہیومن پرسنالٹی کے لیے لفظ ولی سارے مسلم معاشروں میں، پاکستان میں نہیں، جی اس چیز کو چھیننا چاہتے ہیں۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بھائی یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کوشش والوں کا ایک حوالہ دیتا ہوں۔ ان کا تو اعتبار ہے، ان کی تو ساکھ ہے، جی صافوں سے اور داڑھیوں سے اور پاجاموں کے اونچے ہونے سے تو یہ بدگمانی ہو جاتی ہوگی کہ علم نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں، جمالیات جو ہے وہ ان کے ٹھیکے سے باہر، اور معاشیات ان کے ٹھیکے سے باہر، اور سیاسیات ان کے ٹھیکے سے باہر۔ خالی قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ مولوی اقبال لاہوری بھی بولے، چلیے بولے۔ اب سائنس ٹیکنالوجی کی حدود کیا ہے اور انسانی قدروں کا معاملہ، جو کردار کا معاملہ وہ کیا ہے، ایک حوالہ دے کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے فہیم صاحب کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ تھوڑی سی انگریزی، چلیے لکھی ہوئی انگریزی۔ It is true that convictions can best be supported with experience and clear thinking۔ یہ بات درست ہے کہ جو عقائد اور یقینیات اور ایمانیات ہیں، یہ اگر تجربے اور مشاہدے اور صاف منطقی تجزیاتی شعور کی روشنی میں اگر انہیں مضبوط کیا جائے تو زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ On this point one must agree unreservedly with the extreme rationalist۔ انتہا درجے کا جو عقل پرست اور عقل زدہ ہے، ہم مذہبی لوگ بھی، اور میں بھی اس کے ساتھ ہوں، اس بات میں ہم اتفاق رکھتے ہیں کہ ذرا سائنسی، منطقی، مشاہداتی، تجرباتی تجزیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ایمانیات میں، معتقدات میں، مذہبی، اخلاقی، دینی، کرداری اقدار میں، تو ذرا مضبوط کام ہو جائے گا، ہم مانتے ہیں۔ The weak point of this conception is, however, this, that those convictions which are necessary and determinant for our conduct and judgment cannot be found solely along the scientific way۔ ڈیمانسٹریشن سے تجربہ گاہ میں جا کے میرے دل میں آپ کے خلاف، آپ کے دل میں میرے خلاف نفرت اور بدگمانی پیدا ہوئی تو کیوں ہوئی؟ کسی تجربہ گاہ میں اس کا کیمیائی تجزیہ کرنا تو ہر بات کا چاہیں، پر احساس تنہائی کا، نفرت محبت کا، دوستیوں دشمنیوں کا، اعتبار کا بے اعتباری کا تجزیہ کرنے والی کوئی تجربہ گاہ کہیں افسوس ہے کاش ہوتی، ہے نہیں۔ یہ مسئلہ اور ہے انسان کے باطن کا۔ باطن تو بہت بڑی دور، روح اور قلب تو بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ جذبہ اور وجدان اور احساس اور تخیل اور ادراک، اس کے جہان جو ہے وہ عجیب جہان ہے۔ یہ عظیم قریشی صاحب کا پیام آیا ہے کہ اب نئی کلاس شروع ہونے لگی ہے، چنانچہ میں بس یہ تشریح کے بغیر بہرحال حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ Cannot be found solely along the scientific way, for the scientific method can teach us nothing else beyond how facts are related to and conditioned by each other۔ جو کچھ موجود ہے ان کے باہمی رابطوں کو الگ الگ سمجھ لیں گے۔ The aspiration towards such objective knowledge belongs to the highest of which man is capable, and you will certainly not suspect me of wishing to belittle
the achievements and the heroic efforts of man in this sphere. وہ بیچارہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان ڈر رہا ہے کہ سائنس کی بے عزتی کا گناہگار مجھ کو قرار نہ دے. ہم تو بیچارے ڈرے ہی ڈرے بھائی. Yet it is equally clear that knowledge of what is doesn't open the door directly to what should be. جو کچھ ہے وہ کیا ہے, لیکن جو کچھ میری روح مانگتی ہے وہ کیا ہے, یہ تو پتہ کرنا ہے. One can have the clearest and most complete knowledge of what is and yet not be able to deduct from that what should be the goal of our human aspirations. ہماری انسانی تمناؤں کا مرکز و مقصود کیا ہے, اس کا تعین سائنسی اور عقلی اور فلسفیانہ طریقوں سے نہیں ہوتا ہے, اور وہ صرف یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا. ایک جملہ بول کے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد کہ ہم بے بسی کی, ہم ہیچ مقداری کی, ہم خاکساری کی اور نیاز مندی کی, نسبت افتخار کی اور تذلل کی نسبت غیر خدا سے کسی غیر حقیقی ناموجود خدا سے استوار نہیں کرتے ہیں, اور ہم جس سے کے سامنے اپنے کو ذلیل تسلیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے ذلیل ٹھہرا کے ایک بے خوف اور بے جگر مجاہد ہم ہو جاتے ہیں. پھر دنیا کی ساری قوتیں ہمارے سامنے ایک پریکاہ کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہمیں کسی امریکہ کی ایڈ, کسی کی ایڈ نہیں چاہیے. ایڈ نہیں چاہیے, اس بات پر ہم آ جائیں. پھر دیکھیے ہماری قوت کیا ہے جو ہمارے اندر ہے, لیکن اندر کی قوتوں کے در ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. در کھلنے نہ کھلنے کی بات ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم. BBA third semester will go to their class of operations management.